تقلید کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کا معاملہ بھی کیا رہا کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی دلیلوں کو نہیں دیکھا، ایویڈنس کو نہیں دیکھا، بس آنکھ بند کر کے ان کی پیروی کیے ہی جا رہے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہمارے پاس بعض ان مسلمان بھائیوں کا بھی ہے جو اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے مسلک کے ساتھ اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ اگر اپنے مسلک کے خلاف دلیل بھی ہوتی ہے تو کہتے نہیں ہم اپنے مسلک کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نے اپنے علماء کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مشابہت دیکھیے ان لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ ہر شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ اتباع اور پیروی کرے اس چیز کی جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو ایک مومن آدمی کی زبان پہ جو بات ہوتی ہے وہ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو اپنے مسلکوں پر، اپنے مذہب پر واضح ہدایات کے بعد، جان لینے کے بعد ڈٹے رہنا، یہ کفار و مشرکین کا شیوا اور ان کا طریقہ تھا، جیسا کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ درست و صحیح معلوم ہو رہا ہے۔ تو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں انہیں کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اتبعوا کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کے، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ خطوتن کا مطلب ہوتا ہے ما بین القدمین، جب ہم ایک پاؤں اٹھاتے ہیں دوسرا پیر زمین پر ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان جو گیپ اور فاصلہ ہوتا ہے اسی کو قدم کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ 10 قدم کا فاصلہ ہے، تو عربی زبان میں اسی کو خطوہ کہتے ہیں اور اسی کی جمع خطوات ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر، اس کے پیچھے پیچھے مت چلو۔ اور اس کا خطوات کا مختلف معنی بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عملہ، شیطان کی طرح عمل نہ کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اصل میں شیطان نے ہی لوگوں کو یہ گمراہ کر رکھا تھا، اپنے اپنے طور پر لوگوں نے بہت ساری چیزیں کیا ہے حرام کر رکھی تھی مشرکین مکہ، جو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کر رکھا تھا اسے وہ کھاتے تھے، اور جو حلال تھی ان چیزوں کو وہ اپنے لیے کیا ہے حرام سمجھتے تھے۔ تو اصل قاعدہ یہاں یہ ہے کھانے اور پینے کی چیزوں میں کہ اصل یہ ہے کہ تمام چیزیں حلال ہے، کھانے اور پینے کی چیزوں میں یا اشیاء میں اصل یہ ہے کہ تمام چیزیں کیا ہے حلال ہے۔ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب چیزیں حلال ہیں، انہیں کھایا جا سکتا ہے جب تک کہ کسی چیز سے روکا اور منع نہ کیا جائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں حلال اور پاک ہے انہیں کھاؤ پیو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ اس نے بہت ساری چیزوں کو تمہارے لیے کیا ہے اپنے طور پہ حرام کر رکھا تھا۔ اگر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو یہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں عیاض المجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سنو، میرے رب نے مجھے چند باتیں سکھلائی ہیں، میرے رب نے مجھے چند باتیں بتلائی ہیں، سکھلائی ہیں جو تم نہیں جانتے۔ آج میرے رب نے یہ بات بتلائی ہے کہ کل مال نحلتہ عبدا حلال، ہر مال کو میں نے اپنے بندوں کے لیے حلال قرار دیا ہے، ہر چیز کو کیا ہم نے اپنے بندوں کے لیے حلال قرار دیا ہے۔
وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ میں نے اپنے بندوں کو اس حال میں پیدا کیا تھا کہ وہ سب یکسو ہو کر کے اللہ کی طرف جھکنے والے تھے. جب میں نے اپنے بندوں کو بنایا تو کیا تھے؟ وہ سب اللہ کی طرف جھکنے والے تھے. جیسے حدیث کے اندر کہا گیا کہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيْطَانُ شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو اچک لے گیا. میں نے تو اپنے بندوں کو کیا ہے بالکل سیدھا بنایا، اللہ کی طرف جھکنے والا بنایا. شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو ان کے دین سے موڑ لے گیا، اچک لے گیا. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ اور شیطان نے ان کے لیے وہ چیزیں حرام کر دی جو میں نے اپنے بندوں کے لیے حلال کر رکھی تھی. اب شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگ اپنی جانب سے بہت ساری چیزیں کیا ہے حرام کر لیے ہیں، جبکہ میں نے اسے حلال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. ایسا نہیں کہ کسی بھی لمحے میں اس سے نفع کی امید آپ لگاؤ. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو آپ کا دشمن ہوتا ہے لیکن آپ اسے جان نہیں پاتے. تو جب تک آپ اس سے پہچان نہیں پاتے ہیں کتنی مرتبہ آپ اس سے نفع کی امید لگائے ہوئے ہوتے ہیں یا اپنے معاملات کو اس سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں کہا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، مبین واضح دشمن ہے. اور دشمن کس سے کہتے ہیں؟ عدو عربی میں کہتے ہیں، عدو کے معنی دشمن کے، اور اسی کا اپوزٹ آتا ہے صدیق، اور اگر آپ چاہیں تو ولی کہیں جس کے معنی دوست کے، جس کے معنی کیا ہے دوست کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تو عدو کے مقابلے میں جو لفظ آیا وہ کیا ہے؟ ولی آیا ہوا ہے. دشمن کس کو کہتے ہیں؟ دشمن عربی زبان میں یا فقہا نے جو اس کی ڈیفینیشن اور تعریف بیان کی ہے کہ جو آپ کی تکلیف پر خوش ہو. دشمن کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کوئی آفت اور مصیبت آئے تو کیا کرے؟ وہ خوش ہو جائے. کوئی غم آپ کو ہو تو وہ خوش ہو جائے، اس کو دشمن کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے یعنی وہ شخص کہ آپ کو تکلیف پہنچے تو خوشی کا اظہار کرے، اور اگر آپ کو آرام پہنچے تو وہ اس کو تکلیف، آپ کے آرام سے اس کو تکلیف اور آپ کی تکلیف پر اس کو کیا ہو سکون اور خوشی ملے. اسے دشمن کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، جیسا کہ فقہا نے اس کی تعریف بیان کی. تو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرے تمام چیزوں کے اندر. مکمل طور سے انسان شیطان کا کوئی بھی راستہ اختیار نہ کرے، کیونکہ اس کے پاس سے خیر آنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں. وہ ایک بھی موقع تمہیں گمراہ کرنے کا، اللہ سے دور کرنے کا نہیں چھوڑے گا. اس لیے جتنی بھی شیطان کی عادات ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا ہے منع کیا گیا. مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یاکلن احدکم منکم بشمالہ تم میں سے کوئی شخص لیفٹ اور بائیں ہاتھ سے کھانا ہرگز نہ کھائے، ولا یشربن بہا اور نہ بائیں ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے پانی پیے، کوئی بھی چیز پیے. کیوں؟ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بہا کیونکہ بائیں ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے. مزید یہ آپ سے نے کہا ولا یاخذ بہا کوئی چیز لیفٹ ہینڈ سے پکڑے ہی نہیں. اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے، جیسے پیسے دے رہا ہے یا چابی دے رہا ہے، کوئی بھی چیز، تو آدمی لیفٹ ہینڈ سے اس کو پکڑے بھی نہیں. ولا یاخذ بہا ولا یعطی بہا اور نہ ہی لیفٹ ہینڈ سے کیا ہے اسے نہ لے اور نہ ہی دے. الاخذ والعطاء دینا اور لینا سب کے ساتھ سے ہونا چاہیے، رائٹ ہینڈ سے دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عمل کس کا ہے؟ شیطان کا ہے. مگر یہ کہ بعض وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام
वहां पर बाएं हाथ का इस्तेमाल किया, जैसे काजूरात, गंदगी वगैरह को उठाने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए, इस तरह की चीजें एक अलग है। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम अमाल को क्या है, दाएं हाथ से करना पसंद फरमाते। तो एक मिसाल यहां दी जा रही है कि शैतान के खुतवात या उसके नक्शे कदम की पैरवी कैसे होती है। ऐसे लोग लेफ्ट हैंड का की पैरवी, खाने को देखेंगे आप खाने के टेबल और दस्तरखान पे बैठे तो क्या होता है कि आप दाएं हाथ से खाना खाएंगे। अब निकालना जब होता है तो उसके लिए कौन सा हाथ, किसी को देना होता है तो कौन सा हाथ, इसमें क्योंकि उनके हिसाब से लग चुकी है। खाने को क्या समझते हैं कि अगर इसको छू देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा प्लेट वगैरह डाल करते हैं, किसी को लेने के लिए, किसी को देने के लिए, सालन निकालने के लिए वगैरह वगैरह। और ये खतरनाक किस्म का जुर्म है जो मुस्तकिल होता रहता है। वो ये समझते हैं कि इससे गंदगी लग जाएगी। आदमी को चाहिए कि हाथ को चाट करके, उंगलियों को चाट करके उस हाथ का इस्तेमाल करे। तो लेना और देना ये सारी की सारी चीजें क्या है, आदमी को राइट हैंड से करनी चाहिए। आगे अल्लाह ताला ने कहा इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा व अन तक़ूलू अला अल्लाहि मा ला तालमून। शैतान करता है क्या, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, वो सिर्फ तुम्हें हुक्म देता है किसका, बुराई का और फहश कामों का। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ, वो तुम्हें हुक्म देता है किस बात का, बदी का, गंदगी का, गुनाह का, वल फहशा, फहशा बड़े बड़े गुनाहों को कहते हैं, जैसे चोरी करना है, जिना करना वगैरह। तो तुम्हें छोटे बड़े तमाम गुनाहों का क्या है, हुक्म देता है। क्या करता है वो, हुक्म देता है। व अन तक़ूलू अला अल्लाहि मा ला तालमून, और तुम्हें वो ये सिखलाता है, बताता है, हुक्म देता है कि तुम अल्लाह ताला पर वो बात कहो जो तुम्हें क्या है मालूम। अल्लाह ताला की तरफ क्या है, वो बात कहो जिसके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं है कि अल्लाह ताला ने बात कही है। तीन बड़ी चीजें, तीन बड़ी चीजें, छोटी बड़ी तमाम गुनाहों को हुक्म देता है। और मजीद एक बात का क्या है, ऐसी बात अल्लाह की तरफ मंसूब करो जो अल्लाह ताला ने कही नहीं। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान नहीं किया है कि वो कौन सी बात बगैर इल्म के अल्लाह की तरफ कहते थे, लेकिन अगर आप कुरान में देखेंगे तो दूसरी जगह क्या है, आपको सराहत के साथ इस बात का इल्म हो जाएगा कि जिसे अल्लाह ताला ने बयान की। मिसाल के घर वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाह इफ्तिरान अलल्लाह, उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई रोजियों को हराम कर दिया, जो अल्लाह ने उन्हें दिया खाने का, उसको उन लोगों ने क्या है, हराम कर दिया। इफ्तिरान अलल्लाह, अल्लाह ताला पर झूठ बांटते हुए कि अल्लाह ताला ने ये चीजें क्या है उनके लिए हराम करार दे रखी, हालांकि अल्लाह ने नहीं करा दी। इसी तरीके से उन लोगों के मुतालिक जो झूठ है, वो कहते हैं कि इत्तखज़ल्लाहु वलदा, अल्लाह ने औलाद बना रखी है। अल्लाह ताला ने कहीं बात बयान की कि अल्लाह की कोई औलाद है? अल्लाह ने तो इसके बरखिलाफ ये बयान किया कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं। लेकिन आप देखें कितना बड़ा तबका है जो ये कहता है कि अल्लाह ताला के बेटे हैं और बेटियां। इसी तरीके से फरिश्तों को उनका यह कहना है कि अल्लाह ताला की क्या है, बेटियां हैं। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुतालिक कहीं, जबकि अल्लाह ताला ने बातें बयान नहीं फरमाई है। तो आज भी यह सिलसिला अभी तक जारी वो सारी है। आज भी अगर कोई आदमी कोई बात दीन ने बयान करता है जो अल्लाह ने नहीं बयान की, जो अल्लाह के रसूल ने नहीं बयान की, तो वो बात कर रहा है जो शैतान कहता। जैसे इमाम शाफी का मशहूर शेर है ना कि अल क़ौल मा क़ाल रसूल व मा सिवा ज़ालिका वसवासुश शयातीन। इस तरीके से इमाम शाफी रहमतुल्लाह का ये कौल है कि जो अल्लाह ने कहा, अल्लाह व क़ाल रसूल, जो है जो अल्लाह ने कहा और जो रसूल ने कहा, वसवासुश शयातीन, और अल्लाह और उसके रसूल के अलावा जो बातें हैं वो सब शैतान की क्या है, वसवसे। तो कितनी ऐसी बातें, जितने भी बिदअत है दीन के नाम पर, वो चीज है
اللہ रब्बुल आलमीन को चीजें नहीं बयान की हैं। करो ऐसा बुहतान और झूठ बयान करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं कही है। وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو ان چیزوں کی جو اللہ نے نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کی باتوں کی پیروی کرو، تو فوراً کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پیروی کریں گے اس طریقے کی جس طریقے پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، پرکھوں کو، پروہتوں کو، پنڈتوں کو، علماء کو پایا ہے، ہم اس پہ ہی پیروی کریں گے۔ اگر آپ شان نزول دیکھیں تو معاملہ اور واضح ہو جائے گا۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی حسن سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام میں رغبت دلائی کہ اسلام قبول کر لو، اور اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا اور دھمکایا۔ تو رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کے دین کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، بل نتبع یا محمد ما وجدنا علیہ آباءنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے باپ داداؤں کو جس طریقے پر پائے ہیں اسی طریقے کی پیروی کریں گے۔ کیوں؟ فَهُمْ كَانُوا أَعْلَمُ وَخَيْرًا مِنَّا، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جاننے والے اور ہم سے زیادہ بہتر تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے کہ نہیں، ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر ان کے باپ دادا سمجھ بوجھ رکھنے والے نہ تھے، ہدایت پہ نہیں تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں سمجھتے تھے، تب بھی اپنے باپ داداؤں ہی کے طریقے پر چلیں گے؟ کیا اگر ان کے باپ دادا، یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی پیروی کریں گے، اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی علم والے نہ تھے، دین والے نہ تھے، سمجھ بوجھ رکھنے والے نہیں تھے، تو کیا تب بھی اپنے باپ داداؤں کی پیروی ہی کریں گے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آیات جو خاص طور سے کفار و مشرکین سے متعلق ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے بھی کس قدر کیا ہے سبق پنہا ہے اور بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت میں واضح طور پہ کیا ہے، تعصب جو ہے نا، تعصب کسی بھی دین اور مذہب کو لے کر کے جو بغیر ہدایت کے جو تعصب ہے اس کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ کیونکہ جب آدمی کسی بھی، جس کو آپ عام طور سے کیا ہے تقلید کہتے ہیں، کہ بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کا معاملہ بھی کیا رہا کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی دلیلوں کو نہیں دیکھا، ایویڈنس کو نہیں دیکھا، بس آنکھ بند کر کے ان کی پیروی کیے ہی جا رہے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہمارے پاس بعض ان مسلمان بھائیوں کا بھی ہے جو اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے مسلک کے ساتھ اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ اگر اپنے مسلک کے خلاف دلیل بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اپنے مسلک کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نے اپنے علماء کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مشابہت دیکھیے ان لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ ہر شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ اتباع اور پیروی کرے اس چیز کی جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو ایک مومن آدمی کی زبان پہ جو بات ہوتی ہے وہ قالوا سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو اپنے مسلکوں پر، اپنے مذہب پر واضح ہدایات کے بعد، جان لینے کے بعد ڈٹے رہنا،
یہ کفاروں مشرکین کا شیوا اور ان کا طریقہ تھا، جیسا کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہی بات لوگ کہتے بھی ہیں، دلیل تو نہ عقلی ان کے پاس ہے اور نہ نقلی دلیل ہے، یعنی نہ قرآن و سنت ہے اور نہ ہی لاجیکلی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ باپ دادا ہر انسان کے بہتر ہو، یہ تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر انسان کے باپ دادا زیادہ بہتر ہو، سمجھدار ہو، سوچ بوجھ رکھنے والے ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں اپنے باپ داداؤں سے زیادہ سمجھنے والے لوگ ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صحابی ہیں لیکن باپ اس قدر علم والے نہیں ہیں، لیکن ان کی اولاد خوب علم والی ہے۔ عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، حقیقی چچا ہیں، لیکن علم میں اس مقام و مرتبے کو نہیں جو مقام ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایسے کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، صحابہ میں سے اکثریت انہی لوگوں کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کے والد ابو قحافہ یہ بھی صحابی رسول ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بیٹا اپنے باپ سے کس قدر آگے، ایسے آپ دیکھتے ہی جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے تعاون آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر ان کے باپ داداؤں کو عقل نہ ہو، ہدایت پہ نہ ہو، تب بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے آنکھیں بند کر کے۔ چلو ٹھیک ہے، باپ دادا صحیح راستے پر ہیں تو ان کو فالو کر رہے ہیں، لیکن جہاں بات واضح ہو جائے کہ یہاں پر باپ داداؤں سے خطا اور غلطی ہوئی ہے، تب بھی وہ اسی پہ قائم رہیں گے۔ تو یہ نہ لاجیکلی طور پہ یہ صحیح اور درست ہے، اور جہاں تک دلائل اور ایویڈنس کا معاملہ ہے تو یہ کیا ہے، قطعاً درست اور صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جو آدمی حق کی مخالفت کرے وہ عقل والا نہیں، جو آدمی حق کی مخالفت کرے وہ عقل والا نہیں ہے اور اس کے پاس ہدایت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہوتی، وغیرہ جن کے پاس عقل ہوتی ہے اگر وہ کسی طریقے پہ کاربند ہوتے ہیں، کوئی طریقہ ان کا ہوتا ہے، نماز کی ایک صفت ان کے پاس ہوتی ہے، اور جب اللہ کے پیغمبر کی حدیث آ جاتی ہے، جب اللہ کی آیات آ جاتی ہیں، تو عقل والے کیا کرتے ہیں، اپنے اس باپ دادا کے طریقے کو، علماء کے طریقوں کو چھوڑ کر کے کتاب و سنت کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو اس کے آ جانے کے بعد بھی اپنے علماء اور آباء و اجداد کے طریقے پر قائم رہے۔ ایسی ہی لوگوں کے بارے میں کیا یہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے بیان۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں میں شرک میں ڈوبے ہوئے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی پایا، کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے علماء غلط ہو سکتے ہیں؟ کیا حدیث ان تک ان سے چھپی ہوئی ہو سکتی ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے بر صغیر میں حنفی مسلک کے لوگ زیادہ، یہ کسی پر تان نہیں ہے، یہ سمجھ بوجھ کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جب آپ ان کو کوئی بات بیان کریں گے، کوئی حدیث بیان کریں گے، ان کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ حدیث امام ابو حنیفہ سے مخفی اور پوشیدہ رہے گی جو آپ کو معلوم ہے؟ اب یہ دیکھیں کتنا بھوڑا سوال ہے، کتنا غلط سوال ہے۔ کیا یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ سے مخفی اور پوشیدہ رہ سکتی ہے بھلا؟ یہ جواب دیتے ہیں بھائی حدیث آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ حدیث آپ تک پہنچی، آپ نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ قیامت کے دن یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ حدیث امام صاحب تک پہنچی تھی تو عمل کریں گے، نہیں پہنچی تو نہیں عمل کریں گے۔ اچھا، تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ امام صاحب کے متعلق یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی حدیث بھلا مخفی اور پوشیدہ رہ سکتی ہے، اور یہاں آپ آئیں گے بڑے بڑے صحابہ جن سے کئی احادیث پوشیدہ اور مخفی رہ گئی، کئی حدیث استئذان جس کو پرمیشن والی حدیث کہتے ہیں، جو صحیح بخاری کے اندر موجود تھے، جس کو بچہ جانتا تھا مدینے کا۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور وہ آئے اور انہوں نے 3 مرتبہ اجازت مانگی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مشغول تھے، 3 مرتبہ اجازت لینے کے بعد وہ چلے گئے، جانے لگے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور کہا میں نے تمہیں بلایا تھا۔ کہا امیر المومنین میں نے 3 مرتبہ آپ سے اجازت مانگی، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کے پاس جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت مانگی، اگر اجازت مل جاتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیا واپس آ جاؤ۔ اب یہ اتنی مشہور حدیث، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں، علم کا خزانہ جس کو کہا جاتا وہ عمر رضی اللہ عنہ وارضا۔ نبی علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ پیا اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جو خواب کی تعبیر،
تو صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یہ علم اور فقہ ہے، یہ علم اور فقہ ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث پر گواہ لے کر آؤ۔ کہا کہ امیر المومنین یہ تو بچہ بچہ جانتا، چلیے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ۔ پھر مدینے میں آئے جہاں لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور سب سے کم عمر کے صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا حدیث آپ کو معلوم ہے؟ اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم نے سنا، سارے لوگ جانتے تھے۔ تو یہ سمجھ لینا اپنے آپ میں خود بہت بڑی غلطی ہے کہ کیا کوئی حدیث کسی امام سے مخفی اور پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ ارے ہزاروں حدیث ہو سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینے کے امام ہیں، وہ خلال سے منع کرتے تھے وضو کے درمیان، کیونکہ خلال کی روایت اور حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی، اتنی مشہور۔ اور پھر ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد نے حدیث بیان کی کہ میں نے حدیث فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، اور انہوں نے صحابی رسول لقیط ابن صبرہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلل بین الاصابع، اپنی انگلیوں کے درمیان کیا ہے خلال کرو وضو کے دوران۔ تو انہوں نے اسی مجلس میں کہا کہ اب میں انگلیوں کے درمیان خلال کا کیا ہے حکم دیتا ہوں۔ کتنی مثالیں ایسی مل جائیں گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شوال کے روزے کو رکھنا جائز اور درست نہیں سمجھتے، ان کا شوال کا روزہ رکھنا کیا ہے درست نہیں، کیونکہ ان کے علم میں یہ روایت ثابت نہیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ شوال کا روزہ نہیں رکھیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں صلاۃ استسقاء کچھ بھی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کا، جو پانی والی نماز، بارش والی نماز کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کے شاگردوں کیا ہے؟ تو کیا کریں گے؟ جتنے ہمارے حنفی بھائی استسقاء کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا بنایا ہے۔ کسی صحابی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیث کا علم ہے۔ اس لیے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کوئی بات واضح طور پر پہنچ جائے تو اسے ایمان والی کیفیت میں آ جانا چاہیے، اور وہ سمینا اور آتانا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اب یہ نہیں بحث کرنی ہے کہ فلاں امام کو معلوم تھی کہ نہیں معلوم تھی، یہ نہیں، آپ کو معلوم ہو گئی نا، آپ تک پہنچ گئی نا۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یہ بھی اتنے ہی مطالبے میں ہے جتنا آپ، قیامت کے دن ان سے بھی اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنا آپ سے پوچھا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی امتی وہ بھی ہیں جتنے آپ ہیں، وہ بھی متبوع ہیں، تابع اور لیڈر اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب ان کے پیچھے پیچھے۔ تو آدمی کو اس بات کی طرف کیا توجہ کرے؟ اکثر علماء نے اس آیت کی تفسیر میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ آدمی اس پر غور و فکر کرے۔ یہ طریقہ ایمان والوں کا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم نے باپ داداؤں کو، اپنے علماء کو، ان کو اس پہ، بلکہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہ ان کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ایمان والوں کا معاملہ یہ کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو کہتے ہیں کہ سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت و فرمانبرداری بھی کر لی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ہے، کافروں کی مثال کس طریقے سے ہے؟ اس شخص کی طرح ہے الذی ینعق، ناقہ ینعق کے معنی ہوتے ہیں کہ جو جانور ہوتا ہے، غنم بکری وغیرہ کو بلانے کے لیے جو آواز لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ناقہ ینعق۔ ان کافروں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ہے اس شخص کی طرح ہے الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، اس چرواہے کی طرح ہے جو اپنے چوپایوں کو آواز لگاتا ہے، بلاتا ہے، اور جو چوپائے کا لا يسمع الا دعاء ونداء، پکار اور دعا یعنی ان کو بلانا اور پکارنا جو ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ جیسے جانوروں کو بلایا جائے تو کیا آپ کچھ سمجھتے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بات کریں، کچھ نہیں سمجھتے۔ تو کہتے ہیں ایسے کافروں کی مثال کیا ہے؟ ان چوپایوں کی طرح ہے جن کو ان کا چرانے والا بلاتا ہے لیکن وہ کیا کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کچھ جانتے نہیں۔ یا پھر اسی طریقے سے
ان کافروں کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو اپنے جانوروں کو بلاتا ہے، جو یعنی اس چوپائے کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے، جو چرواہا ہوتا ہے اس کی طرح ہے، جو اپنے چوپایوں کو، جانوروں کو بلاتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں جان پاتے ہیں کہ چرواہا کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی دونوں صورتحال میں کافر کا معاملہ کیا ہے کہ کچھ بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے کہ کیا اس سے کہا جا رہا ہے، جیسے چوپائے کچھ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، ان کا معاملہ کیا ہے، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور کیا ہے، اندھے ہیں۔ کس طریقے سے؟ امام قتادہ فرماتے ہیں سم عن الحق فلا يسمعونه، بہرے ہیں حق سے جسے وہ سن نہیں پاتے، بہرے ہیں کس سے؟ حق سننے سے جسے وہ سن نہیں پاتے ہیں۔ ولا ينتفعون به ولا يعقلون به، نہ اس سے فائدہ اٹھا پاتے نہ حق رکھتے۔ عمی اندھے ہیں عن الحق والہدی، حق اور ہدایت سے کہ جسے وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ بکم عن الحق فلا ينطقون به، گونگے ہیں حق سے جسے وہ بول نہیں پاتے ہیں۔ یعنی سم بکم عمی، اندھے، بہرے اور گونگے جو ہیں یہ کس چیز سے ہیں؟ حق سے ہے، نہ حق دیکھ پاتے ہیں، نہ بول پاتے ہیں، نہ سن پاتے ہیں۔ فہم لا یعقلون، تو یہ لوگ کیا ہے، عقل نہیں رکھتے ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی خطرناک مثال دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی، جو تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ ایسا نہیں کہ پرٹیکولر صرف کافی لوگ ہیں، بلکہ جو بھی ان کے طریقے پر ہوں گے وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ جن کے سامنے حق بیان کیا جائے، جن کے سامنے حق ظاہر ہو جائے، جو حق کے بولنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور تمام چیزوں میں حق بولے نہ، حق سنے نہ، حق دیکھے نہ، تو یہ سارے کے سارے لوگوں کی مثال کیا ہے، کافروں سے ملتی جلتی ہے۔ ان کو کوئی فائدہ دنیا کے اندر ہونے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص تمام لوگوں کو ذکر کیا تھا کہ سارے کے سارے لوگ حلال اور پاکیزہ روزی کھائیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خاص طور سے ریکمینڈ کیا، مطالبہ کیا ہے کہ یہ لوگ کیا ہے، حلال اور پاکیزہ چیز کھائیں، کیونکہ توحید و سنت کے بعد ایک اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کی کمائی کیا ہو، حلال، انسان کی کمائی کیا ہو، حلال، کیونکہ جہاں حرام کی آمیزش ہو گئی، جہاں حرام کی ملاوٹ ہو گئی، جہاں حرام کھانے کی انسان کو لت اور عادت ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ ہے، جو کنیکشن ہے وہ کیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر چیختا اور چلاتا رہے وہ، اللہ تعالیٰ تک اس کی آواز نہیں پہنچ پاتی ہے۔ اسی لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہاں دوبارہ حلال اور پاک روزی حاصل کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو کھاؤ ان پاکیزہ روزیوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزیاں دی ہیں، حلال روزی، اسے کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کو ماننے والے ہو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے رسولوں کی جماعت حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے کارناموں کو خوب جاننے والا ہوں۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے جس آیت کو اور واضح کر دے گی کہ کس قدر خطرناک چیز ہے حرام کھانا، یہ حرام کی آمیزش کا انسان کے مال کے اندر پایا جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اللہ پاک ہے اور پاکی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے
جو حکم اس نے اپنے تمام رسولوں کو دیا. کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک اور حلال روزی کھاؤ. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کی نحوست بیان کرتے ہوئے کہا ثم ذکر الرجل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا یطیل السفر، جو بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، پراگندہ بال اور گند و غبار سے بالکل اٹا ہوا ہوتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، وہ آسمان کی طرف کیا ہے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. سفر میں دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے کہ ریجیکٹ ہوتی ہے؟ جہاں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہے اس میں سے ایک حالت کیا ہے؟ سفر کی حالت ہے. پھر اگر وہ پراگندہ بال ہے، بالکل بے چارگی اور مسکینی ہو تو اور زیادہ دعا قبول ہوگی. یعنی بالکل ٹھن ٹھن کر کے پورا ٹائی وائی لگا کر کے دعا کرنا اور یہ ہے کہ خشوع خضوع کی حالت میں دعا کرنا، دونوں میں فرق ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ یہی ہے. تو جب اللہ رب العالمین سے مانگنے کا وقت ہو تو ایسا نہیں کہ آدمی بالکل خوب اچھی پوزیشن میں آ جائے. تو یہاں دوسری چیز کا آپ نے ذکر فرمائی، اس کی لاچاری اور بے کسی کو ذکر کیا آپ سے کہ اشعث اغبر، کی بال بڑا گندا ہے، کپڑے گندے وغیرہ ہیں، ساری کی ساری چیز. یمد یدیہ الی السماء، تیسری چیز کیا ہے؟ ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کرنا. ہاتھ کو بغیر اٹھائے ہوئے بھی دعا کیا ہے کی جا سکتی ہے، لیکن جب آدمی ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب جو ہے وہ زندہ رہنے والا ہمیشہ ہے اور بڑا ہی شرمیلا ہے، نوازنے والا ہے. وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اس ہاتھ کو کیا ہے وہ خالی لوٹا دے. تو تین اہم چیزیں، سفر کی حالت میں ہے، لاچار اور مجبور ہے، اور تیسرے کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب. خوب اچھی دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام تھا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام تھا، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کپڑا حرام تھا، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور جو پیدائش اس کی ہوئی ہے، جو کھا پی کر کے بڑا ہو رہا وہ بھی کیا ہے؟ حرام تھا. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ تو اس کی دعا کیا ہے؟ کیسے قبول ہو سکتی؟ تو حرام اگر آدمی کھاتا اور پیتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں وہ اس بات کی توقع ہرگز نہ کرے کہ اس کی دعا اللہ رب العالمین کیا ہے؟ قبول ہوگی. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے حرام کی آمیزش دعاؤں کی قبولیت میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے ہی سے نہیں بلکہ وہ تمام چیزوں سے جو حرام کی طرف آدمی کو لے جائے اس سے بھی کیا ہے؟ منع کیا ہے اور روکا ہے. آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، آدمی کھانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ بس ہضم ہونے کی دوا کھا لے، ہاضمہ کھا لے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہاضمے کی دوا کھا لیتے ہیں، چہل قدمی کر لیتے ہیں، تھوڑا کھانا ڈائجسٹ ہو جائے، بس اسی بات کی فکر ہوتی ہے. اس سے اہم چیز کیا ہے؟ آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا رہا ہے. میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ جو توجہ ڈائجسٹ پہ ہوتی ہے، واکنگ پہ ہوتی ہے، وہ ایک بڑی چیز ہم سے مس ہو جاتی ہے، وہ ہے کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، پانی پینے کے بعد دعا پڑھنا. ان اللہ لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی اور خوش ہوتا ہے جو کچھ کھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو کچھ پیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو کھانے پینے میں کے بعد اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی کیا ہے؟ اس کے لیے شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے. بلکہ سنن ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. صحیح روایت ہے. کھا کر کے شکر گزاری کرنے والا شخص اجر میں اس روزے دار کے برابر ہو جاتا ہے جو صبر کے ساتھ روزہ رکھنے والا. کھا کر کے شکر گزاری کرنے والا، یعنی کھانے کے بعد اگر آدمی شکر ادا کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ رکھنے والے کے مانند ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے والے کی طرح ہو جاتا ہے، اجر اور
सवाब में, अजर और सवाब में। इसलिए इंसान को इसका क्या है, एहतमाम करना चाहिए। वशकुरुल्लाह, और अल्लाह का क्या है, शुक्र बजा लाओ। जो अल्लाह ने रोजियां दी उसे खाओ और उसके बाद उसका शुक्र अदा। आगे जो कहा अल्लाह ताला ने वो इंतहाई यानी दहला देना, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम वाकई अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हो तो जरूर ऐसा करोगे। इबादत से जोड़ दिया गया, यानी काफिरों का शेवा है कि खाए पिए और शुक्रगुजारी ना करें, ईमान वालों का शेवा नहीं। वो अल्लाह ताला जो कुछ उन्हें देता है उस पर क्या है, वो शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। बहरहाल अब इसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 173 में, क्योंकि यहाँ दोनों आयत से, आयत नंबर 168 से मालूम हुआ कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, जमीन में जो कुछ है हलाल और तय्यब उसे खाओ पियो। यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ जो हमने तुम्हें पाक रोजियां दे रखी है। तो क्या हर चीज हलाल है जमीन के अंदर? यहाँ अल्लाह ताला ने यहाँ से एक सेक्शंस बयान की कौन कौन सी चीजें हराम। उनमें से बात चीजों का यहाँ जिक्र है, बात चीजें सूरह नाम में जिक्र की गई है, और चंद चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में जिक्र की है। तो हराम चीजों की एक फहरिस्त अगर हमें मालूम हो जाएंगी तो उसके बाद हमें ये मालूम हो जाएगी कि जितनी चीजें हैं खाने पीने में, उसके बाद सब क्या है, हलाल है, क्योंकि हलाल चीजें बेशुमार हैं और हराम जो चीजें वो बिल्कुल काउंटेड है, गिनी जा सकती है, जानी और पहचानी जा सकती है। तो वो एक अगर दाखिल होंगे उसमें तो लंबी बहस हो जाएगी। बिइज़्निल्लाह इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर, ये जो आयत है आइंदा हफ्ते में बिइज़्निल्लाह इसको समझने की कोशिश की जाए।